ہیلو گائز، میں نے آپ سے کہا تھا کہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو اپلوڈ کروں گی اردو کا فرسٹ ایئر کا جو پیپر ہے اس میں آپ کا ٹائمنگ ڈیویژن اور لینتھ کے لحاظ سے اور پیپر پیٹرن بھی بتاؤں گی. گائز یہ ویڈیو بہت امپورٹنٹ ہے اس لحاظ سے کہ اردو کا پیپر جو ہے وہ سب سے مشکل پیپر ہوتا ہے، صرف اس لحاظ سے کہ یہ ہمارا ود ان ٹائم کمپلیٹ نہیں ہوتا ہے. یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے. جب میں بھی فرسٹ ایئر سیکنڈ میں تھی تو میرے اسٹارٹنگ میں جب کلاس میں ٹیسٹ وغیرہ ہوتے تھے یا پری بورڈز ہوتے تھے تو بہت ایشو رہتا تھا کہ میرا پیپر بھی انکمپلیٹ رہ جاتا تھا. پریزنٹیشن بھی دینی ہوتی تھی، ساتھ پیپر بھی جو ہے میں نے ود ان ٹائم کور کرنا ہوتا تھا تو بہت پرابلم آتی تھی. پھر میں نے اس کا یہ رول نکالا کہ ہر کوسچن کو اس کے مارکس کے اکارڈنگ ٹائمنگ ڈویژن دی جائے، اس کی لینتھ پراپر رکھی جائے تاکہ میرا پیپر ود ان ٹائم کمپلیٹ ہو اور پریزنٹیشن بھی اچھا ہے اور ایگزامینر بھی مجھے اچھے سے اچھے مارکس دیں. تو یہ میں آپ سے پرسنل ایکسپیرینس شیئر کیا ہے، آپ بھی اس کو فالو کریں تاکہ آپ کا جو ہے ایگزام بورڈ میں جو پیپر ہیں اور یا کلاس میں بھی جو آپ کے پری بورڈز ہوتے ہیں اور ریگولر ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس میں بھی اس چیز کی پریکٹس کیا کریں کہ ٹائم کو ڈیوائڈ کیا کریں. آپ کے پاس جتنا پیپر میں ٹائم ہے آپ اس کو پراپرلی ڈیوائڈ کریں. سب سے پہلی جو بچوں کے ساتھ پرابلم ہوتی ہے، جب بچے کے پاس آنسر شیٹ آتی ہے تو بچہ کویشچن سٹارٹ کرتا ہے تو بہت سلولی اٹیمپٹ کرنا شروع کرتا ہے، یعنی اتنی اسپیڈ میں نہیں پکڑتا کیونکہ سٹارٹ ہوتا ہے پیپر کا. بچے تھوڑا سا کوشش کرتے ہیں ہم اچھا لکھیں، اس چکر میں بچے جو ہے پیپر کافی ٹائم ویسٹ کر جاتے ہیں. مطلب اس ایک کویشچن کو لے کے بیٹھے رہتے ہیں یا دو کویشچن کو، پھر جو اینڈ والے کویشچن ہیں ان کو ان کے مارکس کے اکارڈنگ بھی ٹائم نہیں مل پاتا، جس سے بچوں کے ساتھ یہ شکایت رہتی ہے یہ پیپر میرا کمپلیٹ نہیں ہوا. اگر کمپلیٹ کر بھی پاتے ہیں تو پھر ہر کویشچن کو ان کے مارکس کے اکارڈنگ پراپر ٹائم نہیں دیا ہوتا. تو اس ویڈیو میں ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کرتے ہیں کہ آپ نے اردو کا پیپر فرسٹ ایئر کا ود ان ٹائم کیسے کمپلیٹ کرنا ہے، کیا ٹائمنگ ڈیویژن دینی ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ ٹوٹل نمبر جو ہے آپ کے سبجیکٹو ٹائپ کے 80 مارکس کے ہیں اور اردو کا پیپر ہے کلاس فرسٹ ایئر ہے. ٹائم آپ کا جو الاؤڈ ہے وہ 2 hours and 40 minutes ہے، یعنی آپ کے پاس ٹوٹل جو ٹائم ہے 160 منٹس کے ہے. ٹھیک ہے، تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، سب سے پہلے اس کا پیٹرن دیکھ لیتے ہیں. اس پیپر میں جو سبجیکٹو ٹائپ میں ہے کویشچن نمبر 2 نظم کی تشریح اور غزل کی تشریح حصہ اول میں ہے. تو اس کے بعد اس نظم کی تشریح میں سے کسی بھی ایک نظم کے کوئی سے 2 شعر آئیں گے، آپ نے اس کی تشریح کرنی ہے، شاعر کا نام لکھنا ہے اور نظم کا نام لکھنا ہے اور ان دونوں شعروں کی تشریح اکٹھی کرنی ہے. اس کے بعد غزل کی تشریح جو ہے، غزل کی تشریح بھی کوئی سے 3 شعر جو ہیں آپ نے 3 شعر آئیں گے، آپ نے ان کی سپریٹلی ایک ہی غزل میں سے شعر ہوں گے، آپ نے ان کی سپریٹلی تشریح کرنی ہے. اور اس کے مارکس جو اگر ہم دیکھیں تو 1+3+3+3 ہیں، یعنی 10 مارکس کے ہیں. اس کے بعد اقتباس کی تشریح کا نیکسٹ کویشچن ہوگا آپ کے پاس، وہ 15 مارکس کا ہوگا. اس اقتباس کی تشریح میں آپ سے پوچھا ہوگا، اقتباس دیا ہوگا، اس میں آپ نے اس سبق کا عنوان لکھنا ہے، حوالہ متن دینا ہے، یعنی سبق کا نام کیا ہے، شاعر کا وہ مصنف کا نام کیا ہے. پھر آپ نے اس کا سیاق و سباق دینا ہے، یعنی اس جو پیسج کی آپ نے تشریح کرنی ہے اس پریویس اور جو اس کا نیکسٹ جو ہے پیسج اس کے حوالے سے اس کا سیاق و سباق لکھنا ہے. اس کے بعد تشریح آپ نے 10 مارکس سے کرنی ہے. اس کے بعد نیکسٹ جو کویشچن نمبر 4 ہے وہ سبق کا خلاصہ ہے. کوئی سا بھی آپ کو 2 آپشن ہوگی، ان میں سے کوئی ایک سلیکٹ کرنا ہے اور آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، 10 مارکس کا ہے. اور ایک آپ نے نمبر جو ہے وہ 9 مارکس کا خلاصہ ہے. ایک نمبر جو ہے آپ کا سبق کا عنوان ہے، مصنف کا نام ہے. اس کے بعد ہے نظم کا خلاصہ. آپ نے آپ کو نظم کا نام بتایا جائے گا، آپ نے اس کا خلاصہ لکھنا ہے، 5 مارکس کا ہوگا وہ. اس کے بعد رداد نویسی یا مکالمہ نویسی میں سے کوئی ایک آپشن ہوگی. کویشچن نمبر 6 میں آپ نے کوئی ایک سلیکٹ کر کے اس کو سالو کرنا ہے اور 10 مارکس کا ہے. اس کے بعد درخواست نویسی کا کویشچن ہوگا 10 مارکس کا. اس کے بعد تلخیص نویسی کا ہوگا، پیسج ہوگا، اس میں آپ نے 4 کویشچنز ہوں گے 8 مارکس کے اور 2 مارکس جو ہوں گے اس پیسج کا آپ نے عنوان تجویز کرنا ہے. اب آتے ہیں اس کی مارکنگ کے حساب سے اس کی ٹائمنگ اور لینتھ کیا رکھنی ہے. اب جو کویشچن نمبر 2 ہے غزل کی تشریح اور نظم کی تشریح، اس میں جو ہے کیونکہ یہ سٹارٹیڈ والا کویشچن ہوتا ہے، بچے ڈیٹیل میں تشریح لکھتے جاتے ہیں. نظم کی تشریح بہت سلولی، یا غزل کی تشریح پہ تو اس میں بہت سلولی اور ڈیٹیل میں لکھتے جاتے ہیں، جس سے باقی کویشچنس کو نا اتنا ٹائم نہیں مل پاتا. تو اب آپ دیکھیں آپ نے کیا کرنا ہے. جب نظم کی تشریح کرنی ہے آپ اس کے مارکس دیکھیں. آپ نے 1 نمبر کا اس میں نظم کا عنوان اور شاعر کا نام لکھنا ہے. 8 مارکس کی آپ کی جس تشریح ہے. تو
اس تشریح کی آپ نے لینتھ جسٹ 2.5 پیج تک رکھنی ہے، اس سے زیادہ آپ نہ لے کے جائیں. آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی اسپیڈ اچھی ہے پر آپ اس سے زیادہ نہ لے کے جائیں، کیونکہ 8 مارکس کے لحاظ سے 2.5 پیج کی تشریح بہت انف اور بیسٹ ہے. اور آپ کوشش کریں 20 منٹس کے اندر اندر اس کو کور کریں. اس تشریح کو جب آپ ایک پیٹرن میں لکھتے جائیں گے تو 20 منٹس میں ود اسٹارٹنگ پریزنٹیشن ایزیلی آپ کا یہ کور ہو جائے گا. اس کے بعد غزل کی تشریح جو ہے اس کے مارکس دیکھیں 1+3+3+3 میں 10 مارکس کے. ایک نمبر میں آپ شعر کا نام لکھیں گے اور 3 مارکس کی تشریح کرنی ہے. تو آپ نے کیسے کرنی ہے، ہر شعر کی سپریٹ تشریح کرنی ہے اور آپ جسٹ 10 لائنز میں تشریح کریں تو 2 پیسیجز بنا کے اور 20 منٹس کے اندر اندر اس کو بھی کور کرنے کی کوشش کریں. اس سے زیادہ ٹائم اسپینڈ مت کریں. اس کے بعد اقتباس کی تشریح 15 نمبر کی ہے، تو اس میں جو ہے سیاق و سباق آ جاتا ہے اور تشریح مصنف حوالہ متن تو ایزیلی ود ان 1 اور 2 منٹ میں لکھا جاتا ہے. آپ 30 منٹس اس کے لیے رکھیں. اس میں جو ہے آپ جو ہے 20 منٹس جو ہے وہ 10 مارکس کی تشریح کے لیے رکھیں، باقی 10 منٹس میں آپ اس کو کور کریں. 3 یعنی سیاق و سباق کو. سیاق و سباق جو ہے آپ نے اس کے 2 پیسیجز یعنی 10 لائنس کی، یعنی 8 لائنس میں بھی آپ کر لیں سیاق و سباق تو انف ہے. 3 مارکس کا ہے وہ، یا 2 پیسیجز بنا لیں آپ. اور اس کے بعد جب تشریح میں آئیں تو تشریح جو ہے آپ ذرا اس کی لینتھ اچھی رکھیں، کیونکہ اقتباس کی تشریح 15 مارکس کا کوشچن ہے. 10 مارکس کی تشریح ہوگی تو آپ 2.5 پیجز تک یا پھر 3 پیجز تک بھی کر لیں تو بیسٹ ہے. یعنی یہ فل پیج اس کی تشریح، یہ بھی فل پیج اور یہاں تک. اس کے بعد اب سبق کا خلاصہ 10 مارکس کا ہے اور اس میں 1 مارک جو ہے سب مصنف کا نام ہے. 9 مارکس کا آپ نے خلاصہ بتانا ہے. یہ بھی 20 منٹس کے اندر ان مارکس کے اکارڈنگ بیسٹ ہے. 20 منٹ کے اندر اندر آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اس کو فضول اتنا لینتھ نہیں لے کے جانی. 2.5 پیج کے اندر اندر اس کو آپ نے خلاصہ لکھ دینا ہے. اس کے بعد نظم کا خلاصہ جسٹ 5 مارکس کا ہے. آپ 10 منٹس میں کریں اور 10 لائنس کا کریں 2 پیسیجز بنا کے. اس کے بعد ردان نویسی مکالمہ نویسی میں سے جو سا بھی آپ آپشن سلیکٹ کرتے ہیں 10 مارکس کے ہیں، اس کو بھی 20 منٹ کے اندر آپ نے کور کرنا ہے، کیونکہ آپ نے جسٹ ان کی ہیڈنگ دینی ہے اور اس کا ٹاپک بھی نا. اس کے بعد آپ نے لکھتے جانا 20 منٹ کے اندر اندر اور 2.5 پیج سے زیادہ اس کی لینتھ نہیں لے کے جانی. درخواست نویسی بھی 10 مارکس کی 20 منٹس کے اندر اور آپ 2.5 پیج پہ اس کی درخواست، کیونکہ درخواست نویسی کی ہیڈنگ آئے گی. اس کے بعد ٹاپک لکھیں گے، پھر آپ یہاں سے اسٹارٹ کریں گے، پھر نیکسٹ پیج کا فل اور نیکسٹ پیج کا ہاف. تو اتنی مکالمہ نویسی درخواست نویسی بیسٹ ہے. 2 پیج تک کبھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے بعد تلخیص نویسی جو ہے اس میں جو کیونکہ 8 مارکس جو ہے وہ مطلب 4 کوشچنز جو ہوں گے وہ پیسج سے ریلیٹڈ ہوں گے اور 2 مارکس جو ہے اس پیسج کا آپ نے عنوان لکھنا ہے. تو تھوڑا سا اس میں ٹائم لگتا ہے پڑھنے میں، پیسج ریڈنگ میں. آپ سب سے پہلے اس کا طریقہ کیا ہوگا، آپ سب سے پہلے اس پیسج کو پڑھنے سے پہلے آپ اس کے کوشچنز ریڈ کریں. جب آپ کوشچن ریڈ کریں گے تو جب آپ پیسج پڑھنے لگیں گے تو آپ کو آٹومیٹکلی اسی میں سے آنسر ملتے جائیں گے. اگر آپ پیسج پڑھنے کے بعد آنسر کی طرف کوشچن کی طرف آئیں گے اور پھر پیسج جب جائیں گے اس میں ٹائم ویسٹنگ ہوگا. کوشچن پڑھ لیں، اس کے بعد پیسج پڑھیں اور پیسج میں سے آنسر فائنڈ کریں اور آنسر لکھنا شروع کر دیں. اور اس کے بعد جو ہے عنوان، آپ جب آنسرنگ جو کوشچن ہے ان کے اکارڈنگ دیکھیں عنوان کیا بنتا ہے اس پیسج کا، اور عنوان 1 سے 2 تک آپ سجیسٹ کر دیں. تو ہر کوشچن کی لینتھ، آنسر کی جو لینتھ ہے 3 to 4 لائنس بیسٹ ہے. اس سے زیادہ لینتھ ہی مت لے کے جائیں. 4 لائنس میکسیمم، اس سے زیادہ مت لے کے جائیں. تو اور عنوان جو ہے آپ 1 سے 2 تک سجیسٹ کر لیں. تھینک یو سو مچ گائز. ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. کمنٹس میں ضرور مینشن کیا کریں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی ہو اور آپ مزید اور کس ٹاپک پہ، کس پیپر پہ، کس کلاس اور کس میڈیم کے لحاظ سے پریزنٹیشن چاہتے ہیں تو میں انشاءاللہ ضرور بناؤں گی. اپنا خیال رکھیے گا گائز اینڈ اللہ حافظ.